کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے سچے جانشین حضرت الشاہ و شیخ الحاج سید محمد مدنی میاں، آپ کا جو بیان یو کے ایک مقام کیسلی میں آج سے 32 سال قبل 1976 میں جو ہوا تھا، آپ لوگوں کے سامنے ہے، سماعت فرمائیں. اور ساتھ ہی ساتھ احکر و کمتر سگے ضیاء غلام دستگیر نمازی اور ساتھ حضرت الحاج حاجی ابراہیم چاند کو اپنی مخصوص دعاؤں میں یاد فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا. خطرہ نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا. مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا. نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نظرانہ عقیدت کی ایک بار اور حدیث صلوات پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ نبی رسولوں کی مقدس جماعت جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، تو اے محبوب آپ ان کی ہدایتوں کی پیروی کریں. آپ ان کی اقتداء کریں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ابھی سلیس ترجمہ اس کا میں نے عرض کیا ہے. مگر ترجمہ سنتی ہی ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ رسول اور اقتداء کریں، سید المرسلین اور اقتداء کریں، امام الانبیاء اور اقتداء کریں. آج تک کسی امام نے اپنے مقتدی کی اقتداء کی ہے؟ مگر قرآن تو یہی کہہ رہا. اقتداء کی تعریف اگر آپ خود کریں اور لغت میں جا کر اقتداء کے معنی کی تلاش کریں، اس میں یہی تو آپ پائیں گے کہ ایک شخص جب اپنے افعال و اعمال میں دوسرے کی موافقت کرتا ہے تو موافقت کرنے والے کو آپ مقتدی کہتے ہیں، اور جس کی موافقت کی جائے وہ مقتدا کہلاتا ہے. قرآن تو اتنے واضح لفظوں میں کہہ رہا پیروی کرو ان کی. کیا مطلب؟ حضرت آدم کی بھی پیروی کرو، حضرت نوح کی بھی پیروی کرو، حضرت خلیل کی بھی پیروی کرو،
حضرت کلیم کی بھی پیروی کرو، حضرت ذبیح کی بھی پیروی کرو، حضرت مسیح کی بھی پیروی کرو، جو آ چکے سب اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اے میرے محبوب تم ان سارے انبیاء کی پیروی کرو۔ دوستو میں یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا اور سلسلے کلام کو منقطع ہی کر دیتا کہ بھئی بات سیدھی سی ہے، پیروی کرنے کا حکم ہے، ظاہر ہے کہ جو گزر چکے ہیں آنے والا ان کی پیروی کرے، سیدھی سی بات ہے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اقتدا والا تصور ہمارے اجماعی ایقانی عقیدے سے متصادم نظر آ رہا ہے۔ بات یہیں تک ہوتی تو ہم کچھ کہہ کے آگے نہ بڑھتے، مگر ادھر علامہ بوسیری یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وَكُلَّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرَفًا مِّنَ الْبَحْرِ وَرَشْفًا مِّنَ الدَّيَمِ، سارے انبیاء کرام جو ہیں اللہ کے رسول سے ملتمس اور ملتجی ہیں، التجا کرنے والے ہیں، التماس کرنے والے، سب رسول کی بارگاہ میں آ کر کے کیا مانگ رہے ہیں؟ غَرَفًا مِّنَ الْبَحْرِ، بحر رسالت کا ایک چلو مانگ رہے ہیں، ابر کرم کے چند چھینٹے مانگ رہے ہیں۔ تو مانگنے والوں کی اقتدا کیسے کی جائے؟ مانگنے والوں کی اقتدا کرنے کی کیا صورت؟ بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی کہ یہ تو ایک عاشق کی بولی تھی، ایک صوفی کی بولی تھی، ایک چاہنے والے کی بولی تھی۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام بیہقی نے حضرت عبداللہ ابن سلام کی آواز کو اپنے قرطاس میں محفوظ کر لیا ہے۔ ان اکرم خلیفۃ اللہ علی اللہ ابو القاسم، جتنے خلفاء فی الارض ہیں سب میں سب سے بزرگ خلیفہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یہ ایک صحابی رسول کی بولی ہے، یہ اللہ کے رسول کے صحابی کی بولی ہے۔ اور اس کے بعد بات یہیں پر نہیں ختم ہوئی کہ یہ رسول ہی کی بولی ہے، ہم اور آگے اس کی کوئی توجیہ و تعویل کا راستہ نکالتے، مگر ہم تو رسول کو خود یہ کہتے ہوئے سن رہے ہیں انما انا قاسم واللہ یوتی، میں بانٹنے والا ہوں، خدا دینے والا ہے، کچھ قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں۔ کیا بانٹنے والے ہیں؟ کس زمانے میں بانٹنے والے ہیں؟ کس کو بانٹنے والے ہیں؟ کتنا بانٹنے والے ہیں؟ کوئی قید نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ لاؤ مقید کریں، مگر نص یہ کہہ رہی ہے کہ جب میں نے مطلق رکھا ہے تو تجھے مقید کرنے کا کیا حق ہے؟ جب میں نے مطلق رکھا ہے تو تجھے مقید کرنے کا کیا حق ہے؟ صلی اللہ تعالی وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ پھر میں نے سوچا کہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک مختصر سا لب و لہجہ، اب اگر تم مجھ سے پوچھو گے کہ رسول کیا بانٹنے والے ہیں، دونوں لفظوں کو یاد رکھو، انما انا قاسم واللہ یوتی، میں بانٹنے والا ہوں، خدا دینے والا ہے۔ اگر سوال تم نے کیا کہ رسول کیا بانٹنے والے ہیں، مجھے بھی حق ہے کہ سوال کروں کہ خدا کیا دینے والا ہے، خدا کیا دینے والا ہے۔ اگر تم نے یہ جواب دیا خدا سب کچھ دیتا ہے، میرا جواب ہو گیا رسول سب کچھ بانٹتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ اور واقعی مگر یہیں پر لوگ سوچتے ہیں کچھ عقیدت کی دنیا ایسی بھی ہے، کچھ عقیدت کی دنیا ایسی بھی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ ایک بیچ میں بانٹنے والے کو رکھا جائے، دینے والا قادر ہے، جو چاہے جس کو دے دے، کیا ضرورت ہے کہ بیچ میں ایک ہو۔ مگر میں تو سوچتا ہوں کتنی تم ضرورت سمجھو گے، کتنا سمجھاؤ گے، دینے والا واقعی قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چاہے پر قادر ہے، مگر اس قادر کی سنت قدیمہ تو دیکھو، ہدایت دینے پہ قادر ہے مگر بلا واسطہ نہیں دیتا، قرآن دینے پہ قادر ہے مگر بلا واسطہ نہیں دیتا، توریت انجیل دینے پہ قادر ہے بلا واسطہ نہیں دیتا، معرفت دینے پہ قادر ہے بلا واسطہ نہیں دیتا، نجات دینے پر قادر ہے بلا واسطہ نہیں ہے۔ ارے نادان قدرت دیکھتا ہے، صلاحیت اپنی نہیں دیکھتا، اپنی صلاحیت نہیں دیکھتا، وہ دینے پر قادر ہے، تو لینے والا وہ دینے پر ضرور قادر ہے مگر تو لینے کی صلاحیت کہاں رکھتا ہے؟ لہذا ضرورت ہے ایک بیچ والے کی جو وہاں سے لینا جانے اور تجھے دینا جانے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ارے بھائی اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو بھائی، میں تو ایک بہت ہی دہقانی چھوٹی مثال دیا کرتا ہوں۔ اگر آپ پوچھیں کیا ضرورت تھی بانٹنے والے کی، کیا بنانے، بھائی اس تو مرضی ہے نا، لا یسأل عما یفعل،
خدا کے بارے میں یہ سوال کرنا ہی غلط ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. لا یسأل عما یفعل، وہ قادر مطلق جو چاہے جس طرح سے چاہے کرے. تمہیں یہ پوچھنے کیا حق ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جب دنیا بنائی تو کیا کیوں بنائی؟ جب مٹا دے گا کیوں مٹا دے گا؟ حشر قائم ہوگا کیوں کیا؟ تو اس طرح کیوں کا دائرہ مختصر نہیں ہوگا. مگر دوستو اس میں کچھ مصلحت نظر آتی. بعض محبوبیت کے رمز کو کوئی کیا سمجھے، محبت کے انداز کو کوئی کیا سمجھے. میں تھوڑی دیر کے لیے ایک مثال عرض کروں. یہ اتنا عظیم الشان پروگرام ہے نا، خیال یہ کیجئے کہ آپ کے مولانا عبدالغفار صاحب غزنوی نے اس پروگرام کا اہتمام کیا اپنے رفقاء اور اپنے اعوان کے تعاون سے. فرض کر لو کہ یہ ان کا پروگرام، اس کے بعد پھر انہوں نے ایک کام اور بھی کیا. میں ایسی مثال دوں جو چھوٹے سے ذہن میں بھی اتر جائے آسانی سے. انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا کریں گے جب یہ پروگرام ختم ہو جائے گا تو ہم کچھ لڈو تقسیم کریں گے. کچھ لڈو تیار کرا رکھے ہیں بہت سے، مگر میں مثال دے رہا ہوں. مثال اس کو تو ذہن میں رکھیے. ایسا نہیں کہ بعد میں آپ لڈو کا انتظار کریں کہ وہ کیا ہو گئے لڈو. یہ صرف مثال ہے ذہن میں اتارنے کے لیے. تو لڈو انہوں نے تیار کر رکھے تبرک تقسیم کرنے کے لیے. مگر اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب جلسہ ختم ہو گیا تو مولانا بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں سارے تشت بھی رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ قاری اسماعیل صاحب زحمت ہے، وہ تشت آپ اٹھائیے، اس سمت آپ چلے جائیے. قاری مصطفیٰ انور صاحب آپ بھی زحمت کیجیے، یہ تک تشت اٹھائیے اور اس سمت آپ چلے جائیے. ہمارے اسٹیٹ سیکریٹری صاحب آپ بھی تھوڑی سی زحمت کیجیے، یہ اٹھائیے ادھر چلے جائیے. مختلف سمتوں میں ایک تشت کو دے دے کر کے انہوں نے ہر جگہ پہنچا دیا. یہی تو طریقہ ہوتا. یہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے اور تشت لے کر لوگ ادھر ادھر پہنچ گئے. اب میں تم سے انصاف سے پوچھتا ہوں کہ اگر واقعی تمہیں لڈو چاہیے تو ہاتھ ادھر اٹھے گا یا ادھر اٹھے گا؟ جو تمہیں بانٹ رہے ہیں ہاتھ ادھر اٹھے گا. میں لڈو لینے کی بات کر رہا ہوں، دعا کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہاں لڈو لینے کی بات ہے. اگر آپ لڈو لینا چاہیں گے تو کدھر آپ کا ہاتھ اٹھے گا؟ آپ کہیں گے بانٹنے والے کی طرف. یہی تو ہوا. ارے بھی ہوا کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ سب کچھ تقسیم کرنے پر قادر، اور جب اس نے ہدایت کے لڈوؤں کو تقسیم کرنا چاہا تو کہا اے نوح تم وہاں لے کے پہنچ جاؤ، اے ابراہیم تم وہاں لے کے پہنچ جاؤ، اے آدم تم وہاں لے کے پہنچ جاؤ. کسی کو قوم مدین میں بھیجا، کسی کو قوم سمود میں بھیجا، کسی کو قوم عاد میں بھیجا، کسی کو بنی اسرائیل میں بھیجا. محدود وقت میں بھیجا، محدود زمانے کے لیے بھیجا. جاؤ تقسیم کرو ہدایت کے لڈوؤں کو. اب اگر کسی کو ہدایت ملے گی تو اسی در سے ملے گی، اب انہیں انبیاء کرام کے در سے ملے گی. اب آپ سوچتے رہیے. تو اب دیکھو وہاں اگر تمہیں لڈو لینا ہے تو ادھر ہی سے لو جو بانٹ رہے ہیں. مگر کوئی سرفراہ انسان یہ سوچے کہ ہم تو مولانا غزنوی صاحب سے ڈائریکٹ لیں گے، ایسا سوچے تو وہ آئے کہ مولانا ہم آپ سے ڈائریکٹ لیں گے. کہا بے وقوف، اگر مجھے ڈائریکٹ دینا ہوتا تو میں ان بانٹنے والوں کو کیوں بھیجتا؟ میں خود ہی نہ اتر آتا، میں خود ہی نہ بانٹنا شروع کر دیتا. آپ کو سمجھنے کی بات ہے. میں چاہتا کیوں کہ دولت میری ہو در ان کا ہو، خزانہ میرا ہو چوکھٹ ان کی ہو. میں یہ چاہتا ہوں. مگر آپ یہاں یہ نہ سوچیں، یہ تو بہت نقصان کی بات ہو گئی. نقصان کی بات یہ ہو گئی کہ بھئی اب تو سب لڈو کے لیے ادھر ہاتھ بڑھائیں گے، میلہ ادھر ہی لگ جائے گا. خواجہ اجمیری کے ہاں میلہ لگ گیا، غوث جیلانی کے ہاں میلہ لگ گیا، آقائے سہرورد کے ہاں میلہ لگ گیا، سرکار نقشبند کے ہاں میلہ لگ گیا. لڈو لینے کے لیے سبھی دوڑ رہے، مگر اصل دینے والے کے لیے کیا ہوا؟ مولانا غزنوی صاحب تو اصل معطی ہیں، اصل دینے والے ہیں، تو ان کو کیا ملا؟ تو میں ایک بات عرض کروں کہ ٹھیک ہے لڈو تو آپ کو وہاں سے ملا، مگر جب آپ کھاتے ہوئے جائیں گے تو بانٹنے والے کے بارے میں کچھ نہ کہیں گے، یہی کہیں گے واہ مولانا غزنوی صاحب کتنا اچھا لڈو بنایا، کتنا اچھا لڈو بنایا. تو تعریف ہوتی ہے، معلوم ہوا ہاتھ بڑھتا ہے ادھر، دل جھکتا ہے ادھر، ہاتھ بڑھتا ہے ادھر،
دل جھکتا ہے ادھر، مسئلہ سمجھ لو تو بات طے ہو جائے کہ جو دینے والا ہے ادھر سر جھکاؤ، جو بانٹنے والا ہے ادھر ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلي صلی اللہ علی النبی الأمی والی صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مگر سنو، ایک ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور ایک ہے چیز کو لینے کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ دعا کے لیے تو صرف خدا کے آگے ہاتھ اٹھائیں گے، دعا کے لیے صرف خدا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، مگر جب لینے کی بات آئے گی تو محبوبان خدا کے آگے ہاتھ بڑھائیں گے۔ تو یہ تو انما انا قاسم واللہ یؤتی، بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی۔ علامہ بوصیری نے ایک بات اور بھی کہی، وَكُلُّ عَيْنَةَ الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت من نورہ بہمی، جتنے معجزات و آیات تمام رسول کو دیے گئے وہ سب نور مصطفیٰ کا فیضان تھا۔ مواہب لدنیہ میں امام کستلانی نے وضاحت کر دی، فَجَمِيعُ مَا ظَهَرَ عَلَى أَيْدِي الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِنَ الْأَنْوَارِ فَإِنَّمَا هِيَ مِن نُورِهِ الْفَائِضِ، یعنی انبیاء کے ہاتھوں پر جتنے انوار کا ظہور ہوا یہ سب نور محمدی کا فیضان تھا۔ یہ تو محدثین کی بات رہی۔ محدثین کی بات سے ہٹ کر کے جب ہم نے ایک بہت بڑے صوفی کی بات پر دھیان دیا، بہت بڑے کامل صوفی کے بیان پر دھیان دیا، تو وہ یہ فرماتے ہوئے، علامہ مرزوق یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سنو، سب سے پہلے نور محمدی کا فیضان اس وقت ظاہر ہوا جب رب تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم کا مجسمہ پیدا کیا، پیشانی آدم پر نور مصطفیٰ کو جلوہ گر فرمایا، اسما کی تعلیم فرمائی، ملائکہ کو حکم دیا کہ حضرت آدم کا سجدہ ہو، تو نور محمدی کا فیضان تو اس سے پہلے بھی تھا، مگر ظاہر سب سے پہلے اس وقت ہو رہا، ظاہر سب سے پہلے اس وقت ہوا۔ اب آپ خیال کرتے جائیں، اس کے بعد ان کی الفاظ غور کیجئے، فَانْدَرَجَ فِي نُورِهِ كُلُّ نُورٍ وَانْقَوَى تَحْتَ مَنْشُورِ آيَاتِهِ كُلُّ آيَةٍ لِغَيْرِهِ وَدَخَلَتِ الرِّسَالَاتُ كُلُّهَا فِي سَلْبِ نُبُوَّةٍ وَالنُّبُوَّاتُ كُلُّهَا تَحْتَ لِوَاءِ رِسَالَتِهِ۔ انہوں نے کہا کہ رسول کے نور میں سارے انوار گم ہو گئے، سارے انوار گم ہو گئے، اور میاں گم وہ ہوتا ہے جو مغلوب ہوتا ہے اور گما وہ لیتا ہے جو غالب ہوتا ہے۔ سارے انوار مغلوب ہو گئے، اور اس کے بعد پھر یہاں نہیں کہ میرے رسول کے دفتر آیات و معجزات کے اندر تمام لوگوں کے معجزات اور آیات سمٹ گئے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری نبوتیں، ساری رسالتیں رسول کی نبوت کے اندر سما گئیں، اور ساری نبوتیں رسول کی رسالت کے پرچم کے تلے آ گئیں۔ ذرا سا غور تو کرو، یہ صرف عقیدت کی بات نہیں ہے، یہ صرف محبت کی بات نہیں ہے، یہ دیکھو روایت کی بات رویت کی بات تک پہنچ گئی۔ روایت کی بات مشاہدے کی، اس لیے بھی عالم اور صوفی میں ایک فرق اور ہے۔ عالم جو کہتا ہے وہ روایت کی بنیاد پر کہتا ہے، اور صوفی بولتا ہے تو مشاہدے کی بنیاد پر بولتا ہے، وہ دیکھ کر بولتا ہے۔ سن کے بولنے والے اور ہیں، دیکھ کے بولنے والے اور ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ لگا لو۔ میں ان تمام باتوں کو بھی نظر انداز کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ ایک وقت ٹھیک کر دوں یہ کہ علماء کی ارشادات کی روشنی ہی میں جو ایک ذہنی طور پر اضطراب پیدا ہوا تھا کہ یہ رسول اور اقتدا کرے، یہ رسول اور پیروی کرے، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، مگر اپنے دل کو میں تسکین دے کر آگے بڑھ سکتا تھا اگر بات صرف علماء کے اقوال اور ارشاد تک محدود رہ جاتی۔ دوستو، ابن عساکر کی اوراق مجھے آواز دے رہے ہیں،
اور حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت پیش کر رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول کی بات آ گئی. اللہ کے رسول نے کہا بہترین اولاد آدم میں 5: حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت کلیم، حضرت مسیح اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ 5 جو ہے بہترین اولاد آدم میں. پھر حضور کہتے وہ خیرہم محمد، اور ان 5 میں بھی سب سے بہتر محمد ہے. بہتر اور پھر اقتدا کرے. بات وہیں پر سوچتے چلے جائیے. بات یہاں پر بھی ختم نہیں. طبرانی اوسط میں، بخاری تاریخ میں، بیہقی اور ابو نعیم اپنی اپنی کتابوں میں حضرت جابر سے روایت کر رہے ہیں. اور کیا روایت کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا قائد المرسلین ولا فاخر وانا خاتم المرسلین ولا فاخر. میں سارے رسولوں کی قیادت کرنے والا ہوں، کچھ فخریہ نہیں کہتا ہوں. میں سارے رسولوں کو ختم کرنے والا ہوں. میں خاتم النبیین ہوں، خاتم المرسلین ہوں. یہ میں کچھ فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقائق ہے جن کا اظہار فرائض نبوت میں. وہ رسول جسے سید المتواضعین کہیں تو چلے، وہ رسول جو تواضع کا درس دے رہا ہو، مگر تواضع کا درس دینے والا رسول، انکساری کا سبق سکھانے والا رسول، کبر سے اٹھنے والے سروں کو جھکانے والا رسول، کبھی کہہ رہا الفاظ کیا استعمال کر رہا انا قائد المرسلین ولا فاخر، میں مرسلین کا قائد ہوں. ایک سوال یہاں پیدا ہوا. سوال یہ پیدا ہوا کہ قائد کون ہوتا؟ قائد کون ہوتا ہے؟ قائد ایک انسان اپنے زمانے کے لیے ہو سکتا ہے یا بعد والوں کے لیے ہو. پہلے والوں کے لیے کیسے قائد ہوگا؟ ہے کوئی ایسا لیڈر جو اپنے پہلے والوں کی لیڈری کر رہا ہو؟ قیادت یا تو اپنے زمانے والوں کے لیے ہوتی اور یا اپنے بعد والوں کے لیے ہوتی، مگر رسول کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں قائد المرسلین ہوں. بعد یعنی جو مجھ سے پہلے، جن کو تم مجھ سے پہلا سمجھتے ہو، ان کی بھی میں نے قیادت کی ہے. اے اللہ کے رسول، یہ فرمانے کی ضرورت کا کہا کہ تاکہ خاتم النبیین کے معنی سے دھوکہ نہ کھائیں. خاتم النبیین کا معنی یہ نہ سمجھ لیں کہ میں صرف آخر ہوں، اول نہیں ہوں. میں اول بھی ہوں، آخر بھی ہوں. اول ایسا کہ جب میں تھا تو کوئی نبی نہ تھا، اور آخر ایسا کہ جب میں آؤں تو اب کسی کی ضرورت نہ رہ جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور. کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. پوچھا گیا، ترمذی شریف کی حدیث، متى وجبت لك النبوة، حضور بتائیے آپ کو نبوت کب ملی؟ کب ملی؟ مگر ملنے کا لفظ وجبات، کب واجب ہوئی، کب لازم ہوئی، کب چپک گئی؟ نبوت لازم، لفظ لازم واجب اس لیے استعمال کیا تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کبھی نکل بھی گئی. جو چیز لازم ہوتی ہے ملزوم سے جدا نہیں ہوتی. جو چیز لازم ہوتی ہے ملزوم سے جدا نہیں ہوتی. سورج ہو روشنی نہ ہو، چاند ہو چاندنی نہ ہو، دریا ہو روانی نہ ہو، پھول ہو مہک نہ ہو، بلبل ہو چہک نہ ہو، موتی ہو مہک نہ ہو، محمد عربی ہو نبی نہ ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. متى وجبت لك النبوة، اے محبوب آپ کو نبوت کب لازم ہو گئی؟ تو حضور کہتے ہیں وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم روح و جسد ہی میں تھے. ایک بات میں عرض کروں گا، ابھی حضرت آدم ابھی بشر بنا ہی نہیں تھا، اور بشر کیا ابھی مجسمہ بشری بھی نہیں بنا تھا. مگر میرا رسول کیا تھا؟ نبی تھا. حضور کی ایک حدیث ہے، ان اللہ اتخذنی عبدا
قبل ان یتخذنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنانے سے پہلے عبد بنایا. اور اس حدیث نے کیا بتایا؟ کنتو نبیا و آدم بین الماء والطین. بہت باریک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس وقت. میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلوں میں تھے. روایت کے الفاظ مختلف ہیں. کنتو نبیا و آدم بین الروح والجسد، کنتو نبیا و آدم بین الماء والطین، کنتو نبیا و آدم لمنجلد فی طینتہ. الفاظ کچھ بھی ہو، حاصل سب کا ایک. میں اس وقت نبی تھا. تو اب ذرا تھا حساب لگاؤ، پہلے آپ، پھر نبی، پھر بشر، پھر رسول. پہلے جب پیدا کیا تو آپ، اور پھر پیدا کر کے بنایا نبی. اور نبوت اسی وقت دی کہ ابھی بشر نہیں بنے تھے، ابھی مجسمے بشری میں نہیں آئے تھے. تو پہلے کیا تھے آپ، پھر نبی، پھر بشر، اور آخر میں صاحب کتاب ہو کر رسول. تو نبوت مقدم ہے، رسالت مؤخر ہے. حضرت آدم سے پہلے میرے نبی کی نبوت ہے، اور حضرت مسیح کے بعد میرے رسول کی رسالت ہے. اب سارے انبیاء اسی نبوت اور رسالت کے بیچ میں فرائض نبوت ادا کر رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. اور ذرا سا میں تمہیں بتاؤں، پھر غور کرو. پہلے آپ، پھر نبی، پھر بشر، پھر رسول. کیا مطلب؟ ہمارا معاملہ دوسرا. ہم پہلے بشر ہیں پھر کچھ ہے. پہلے بشر ہیں پھر مولوی، پہلے بشر پھر صوفی، پہلے بشر پھر عالم، پہلے بشر پھر گریجویٹ، پہلے بشر پھر فلسفی، پہلے بشر پھر کچھ. مگر میرا رسول پہلے بشر نہیں، بشر سے پہلے نبی، اور نبی سے پہلے آپ. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر میرے رسول سے بالفرض رسالت چھین لو تو تین چیز باقی رہتی ہے: ابدیت، نبوت، بشریت. بشریت چھین لو تو دو چیز باقی رہتی ہے: ابدیت اور نبوت. اور نبوت چھین لو تو ابدیت رہ جاتی ہے. اور ہمارا حال یہ ہے، بشریت چھین لو تو کچھ نہ رہ جائے، کچھ نہ رہ جائے. تو معلوم ہوا کہ رسول کی بشریت اور ہے، ہماری اور ہے. ہماری حقیقت ہے، ان کا لباس ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رسول کی بشریت اور ہے. مگر ایک بات میں بتاؤں، ویسے باریک نقطے تو لوگ بہت نکالتے ہیں، اور اس میں بہت، میں ایک چیز پوچھتا ہوں. بعض لوگ جب ان کا علماء اسلام تعاقب کرتے ہیں کہ بھئی تم نے رسول کو اپنی طرح بشر کیسے کہہ دیا، ذرا بتاؤ کس بات میں تمہاری طرح، تو یہ تو نہیں بتا پاتے. کسی بات میں اس کی تشریح کروں گا تو بات بہت آگے بڑھے گی. نہیں بتا سکتے نا، تو کہتے ہیں نفس بشریت میں. کہاں وہ نفس جو آیا اس نے نفس بشریت سجھایا. نفس بشریت میں صرف بشر ہونے میں ہماری طرح، نفس بشریت میں ہماری طرح. ارے ہم نے کہا کمالات نہیں دیکھا، رسول کے فضائل نہیں دیکھے. کبھی دیکھو کمالات کو الگ رکھو، فضائل کو الگ دیکھو، منزلوں کو الگ رکھو، مقامات کو الگ رکھو، درجات کو الگ رکھو، رفعتوں کو الگ رکھو، شوکتوں کو الگ رکھو، ستوتوں کو الگ رکھو. سب کچھ الگ رکھ کے بشریت نکالو اس میں سے. اپنی طرح کہنے کے لیے کتنی چھٹائی کر رہے ہیں. یہ الگ رکھو، وہ الگ رکھو، وہ الگ، سب الگ رکھو، صرف بشریت نکالو، صرف بشریت نکالو. ہم نے کہا جب اتنی چھٹائی کرنے کا شوق تھا تو ایک مرتبہ تم بھی چھٹائی کر لو. ابو جہل کے کفر کو الگ رکھو، اس کے شرک کو الگ رکھو، اس کی برائیوں کو الگ رکھو، صرف بشریت کو نکال کے کبھی تو کہہ دو کہ ہم ابو جہل کی طرح ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد
كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جب اتنی کھٹائی کرنی ہے، جب سب کچھ الگ ہی کر کے دیکھنا ہے، مگر دوستو ابو جہل کو اپنی طرح نہ کہنا، حالانکہ نفس بشریت، نفس انسانیت میں وہ بھی تمہاری طرح، عتبہ اور شیبہ بھی تمہاری طرح، عقبہ ابن ابی معیط بھی تمہاری طرح، مگر ان کو اپنی طرح نہ کہنا اور رسول کو اپنی طرح کہنے کے جواز کے راستے نکالنا. یہ بتا رہا ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے، کچھ دل میں کجی ہے، کچھ محبت میں کمی ہے بلکہ فقدان ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. میں ایک بات یہاں ذمہ دار اس منبر سے ذمہ دار علماء اور ذمہ دار مشائخ کے سامنے ایک بات عرض کروں گا دوستو. ذمہ دار علماء اور مشائخ کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں کہ میرا رسول نفس بشریت میں بھی تمہاری بشریت کی طرح نہیں. چلیے بات انسان چھاڑ دو جتنا چھاٹنا، سارے فضائل کمال کو ایک طرف رکھو، نفس بشریت میں بھی میرا رسول تمہاری طرح نہیں. اور اس نقطے کو اگر ذہن میں رکھ لو گے تو کبھی کوئی فریب نہیں دے سکے گا. اسی لیے اکثر و بیشتر میں یہ نقطہ عرض کرتا ہوں. دیکھو عقلی طور پر ایک منطقی جب کوئی تقسیم کرے گا تو کیا تقسیم کرے گا؟ عقلی طور پر 3 صورت نکلتی، چوتھی نہیں نکلتی. یا تو رسول کی بشریت ہماری بشریت کے بالکل برابر، یا رسول کی بشریت ہماری بشریت سے بھی کم، یا رسول کی بشریت ہماری بشریت سے افضل. چوتھی صورت تو نہیں نکلتی نا، 3 ہی صورت نکلتی. اگر رسول کی بشریت اس عہد کے تمام انسانوں کے بشریت کے برابر ہوتی تو مجھے بتاؤ کہ نبوت انہیں کیوں ملی، انہیں کیوں نہیں ملی؟ سب برابر تھے استعداد و صلاحیت کے لحاظ سے. تو ترجیح بلا مرجح کیوں؟ وجہ ترجیح بتاؤ. ایک عقل مند بھی بغیر وجہ ترجیح کے کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا. تو بتاؤ مدبر کائنات ایسا کیسے کرے گا؟ حکیم مطلق ایسا کیسے کرے گا کہ سب برابر ہو اور ایک کو ترجیح بلا وجہ ہو جائے، ایک کو ترجیح بلا سبب ہو جائے؟ تو سب جب برابر تھے تو نبوت صدیق اکبر کو کیوں نہیں ملی؟ نبوت فاروق اعظم کو کیوں نہیں ملی؟ انتہا کی بات اور آگے بڑھاؤ، جب سب برابر تھے تو نبوت ابو جہل کو کیوں نہیں ملی؟ نبوت ابو لہب کو کیوں ملی؟ نہیں ملی. اس لیے کہ صفات کو ہٹا کے صرف بشریت کی بنیاد پر بات ہو رہی، صرف بشریت کی بنیاد پر بات ہو رہی ہے. اور اگر تم کو نہیں صاحب رسول کی بشریت معاذ اللہ کم تھی تو سوال اور بھی گہرا ہو گیا. جب کم زیادہ بشریت والے تھے، افضل بشریت والے تھے، تو مفضول بشریت والے کو نبی کیوں بنایا؟ تو اب فیصلہ یہی تمہیں کرنا پڑے گا کہ میرا رسول اپنی بشریت میں بھی تم سے ممتاز ہے. جب اسے ممتاز رسالت دینی تھی تو ممتاز بشریت بھی دی جو اس بارے رسالت کو سنبھال سکے، جو اس بارے نبوت کو سنبھال سکے. ارے نادان، تیری بشریت تو ایسی ہے جو بارے ایمان نہ سنبھال سکی، اور رسول کی بشریت ایسی ہے جو بارے رسالت سنبھالے ہوئی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. تو اچھی طرح سے سمجھ لو. تو میں یہی عرض کر رہا تھا، پہلے میرا رسول آپ، پھر بشر، اور اس کے بعد پھر پہلے آپ، پھر نبی، پھر بشر، پھر رسول. ہم پہلے بشر پھر کچھ، وہ پہلے نبی پھر کچھ. تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری حقیقت ہے بشریت اور رسول کا لباس ہے بشریت. رسول کا لباس بشریت ہے. اس بنیاد پر رسول کا رہنا قائد المرسلین. اب اس کا حاصل یہ ہوا انا اول المرسلین، میں تمام رسولوں میں اول ہوں. اور واقعی قیادت کی بھی ہے. کہاں قیادت کی ہے؟ عالم ارواح میں. مختصر سا واقعہ عرض کروں. جب پوچھا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب سے پہلے روح محمدی نے کہا تھا بلا. پھر سارے ارواح بول پڑے بلا انا قائد المرسلین. وہاں انہوں نے قیادت کی. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہاں قیادت کرنے والا یہاں اقتدا کیسے کرے. یہاں تو بات وہی چل رہی ہے
اقتدا والی. اور آگے بات ہوتی ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہمارے سامنے آئی، حضرت عباس اس کے راوی، انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، میں ساری مخلوق میں ذات کے اعتبار سے بھی افضل ہوں اور گھرانے کے اعتبار سے بھی افضل ہوں. تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف وہ الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا جس کا تعلق ہمارے استدلال سے. حضرت عائشہ راوی، حضور فرماتے ہیں نا سید المرسلین، میں سارے رسولوں کا سردار، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے قرآن ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. درجوں بلند ہونے والے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اور وہ اقتدا کرے. سوال اپنی جگہ پر، یہ یقینی اجماعی مسئلہ ہمارا ہے. اگر کوئی رسول کو افضل المرسلین نہ مانے تو کافر، اگر کوئی رسول کو سب سے افضل نہ مانے تو کافر، انسان افضل المخلوقات نہ مانے تو کافر. ذرا سا سوچو، خاتم المرسلین نہ مانے تو کافر. اچھی طرح سے سوچتے چلے جاؤ، کوئی کچھ ایک لفظ کے اوپر اور اس لفظ کے معنی کے اوپر کیسا اجماع واقع ہو گیا، کیسا اجماع واقع ہو گیا ہے. مگر دوستو پھر بات اپنی جگہ پر آتی ہے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. تو مفسرین کرام نے یہ ہدایت فرمائی، مفسرین کرام نے یہ اشارہ فرمایا. ارے تم نہیں جانتے کہ نبیوں کی ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب، ہم نے انبیاء کو کمالات و صفات حمیدہ کا جامع بنا دیا ہے. شکر نوح، خلت ابراہیم، صبر ایوب، حضرت کلیم اور حضرت ہارون کے معجزات و آیات، حضرت مسیح کا دم مسیحائی، یہ سارے وہ کمالات ہیں، یہ سارے وہ انوار ہیں جس سے ہم نے انبیاء کو آراستہ کر دیا ہے. تو اے محبوب، ہم نے ان انبیاء میں جتنے کمالات بکھیر دیا ہے سب کو اپنی ذات میں سمیٹ لیجئے، سب کو اپنی ذات میں سمیٹ لیجئے. یہاں اقتدا نہیں کرنا ہے، مقتدا بننا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى تو صلی علیہ. اب اس کے بعد میں تفسیر خازن کی ایک عبارت بھی پڑھ دوں تاکہ وسوسہ ڈالنے والوں کے سامنے بھی کوئی تحفہ رہے. ثم ان اللہ امر نبیہ ان یقتدی بہم وجمع له جميع الخصال المحمودة المتفرقة فيهم، فثبت بهذا البيان أنه أفضل الأنبياء لما استمع فيه من هذه الخصال المحمودة التي كانت متفرقة في جميعهم. اللہ نے اپنے نبی سے اقتدا کی بات کی اور تمام وہ کمالات جو سارے انبیاء میں منتشر تھے اسے رسول کی ذات میں جمع کر دیا. تو اس آیت سے یہ وضاحت ہو گئی کہ میرا رسول جو ہے وہ افضل الانبیاء ہے، اس لیے کہ تمام کمالات اور تمام صفات جو سارے انبیاء میں منتشر تھے وہ پیکر محمدی میں سب جمع ہو گئے. یہ نہیں سمجھ، اتنے ہی نہیں جمع ہوئے، وہ سب جمع ہو گئے. اس سے زیادہ اور کیا دیا یہ میں کیا بتا سکتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى تو صلی علیہ. حسن یوسف دام عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دام عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. چند فقروں میں جب میں اس بات کو سمجھاتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ جب خدا کو منظور ہوا جلووں کو بکھیر دیا، جب
جب خدا کو منظور ہوا جلووں کو بکھیر دیا، جب منظور ہوا تو سمیٹ لیا، جب چاہا مفصل بنا دیا، جب چاہا مجمل کر دیا۔ یہ اس کی قدرت ہے، چاہے اجمال میں رکھے چاہے تفصیل میں رکھے۔ تفصیل کرتا ہے تو 1,24,000 انبیاء نظر آتے ہیں، اجمال کرتا ہے تو پیکر محمدی نظر آتا ہے، پھر اجمال کرتا ہے تو پیکر محمدی نظر آتا ہے۔ جلووں کو جب بکھیرتا ہے، جلووں کو بکھیر دیا، ستاروں کی انجمن تیار ہو گئی، جلووں کو بکھیر دیا، چاند سورج کے چراغ جل گئے، جلووں کے بکھیر دیا، عرش و کرسی کی بے پناہ وسعتیں پیدا ہو گئی، جلووں کو بکھیر دیا، حسن یوسفی کی شمع جل پڑی، جلووں کو بکھیر دیا، دم مسیحائی کا اعجاز نمودار ہو گیا، جلووں کو بکھیر دیا، ید بیضا کی چمک نمودار ہو گئی، جلووں کو بکھیر دیا تو یہ سب کچھ ہو گیا۔ جب سمیٹ دیا تو پیکر محمدی بن گیا، جب سمیٹ دیا تو پیکر محمدی بن گیا، سمیٹ دیا تو بیج ہو گیا، پھیلا دیا تو درخت ہو گیا، سمیٹ دیا تو بیج ہو گیا، پھیلا دیا تو درخت ہو گیا۔ بیج بھی اصل ہے، درخت اس کی تفصیل ہے، بیج اصل ہے، درخت اس کی تفصیل ہے۔ تو دیکھو اسی لیے ہم سمجھتے ہیں، اب بات سمجھ میں آ گئی، ہوا الاول ہوا الاخر کا۔ دیکھو بیج تو پہلے ہی تھا نا، اس کے بعد جڑ، تنا، شاخیں، ڈالیاں، پتیاں، پھول اور پھل، اور پھر اس کے بعد ہم نے جب پھل کو چاک کیا پھر وہی بیج، پھر وہی بیج۔ ارے ہم نے اس کو تو زمین کے اندر رکھا تھا، یہ اوپر کیسے پہنچ گیا؟ یہ کون سے راستے سے آیا؟ یہ کون سا روٹ تھا؟ یہ کون سی روش تھی؟ یہ کون سی شاہراہ تھی؟ میں نے تنا سے پوچھا، یہ تنا اسی راستے سے تو گیا ہوگا؟ کہ مجھے پتا نہیں ہے۔ یہ ڈالیاں تم بتاؤ اسی راستے سے تو گیا؟ پتا نہیں ہے۔ ذرا سا دیکھو جا رہا ہے اسی راستے سے۔ ارے اس راستے سے نہیں جائے گا تو ٹہنی تک پہنچے گا کیسے؟ جا رہا ہے اسی راستے سے مگر پتا کسی کو نہیں، تو معلوم ہوا کہ لا علمی یہ عدم کی دلیل نہیں ہے، لا علمی یہ عدم کی دلیل نہیں ہے۔ اگر میرے رسول کا وجود تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو جہالت ہے، یہ سمجھ میں نہ آئے تو جہالت ہے۔ اس سے میرے رسول کے وجود پہ حرف نہیں آتا، وہ آیا راستے سے، اپنی شاہراہ سے آیا، اپنی روش سے آیا، اپنے صراط سے آیا اور آتا چلا گیا۔ دیکھا کسی نے نہیں تو میں نے کہا وہ بیج اوپر وہ بیج نیچے، بہت حیران میں تھا۔ وہاں ایک راز مجھے سمجھ میں آ گیا، ہوا الاول ہوا الاخر۔ بیج نے کہہ دیا میں ہی اول ہوں میں ہی آخر ہوں، میں ہی پہلے ہوں میں ہی آخر ہوں۔ مگر ایک بات اور بیج نے سمجھائی، دیکھو جب میں اندر تھا تو تنہا تھا، جب میں اندر تھا تو تنہا تھا، اور جب باہر آیا تو ہر پھل کے آغوش میں آیا، ہر پھل کے آغوش میں آیا۔ یعنی جب زمین کے اندر تھا تو وحدت کا کمال لیے ہوئے تھا، جب باہر آیا تو کثرت کا جمال لیے ہوئے تھا، کثرت کا جمال لیے۔ جب اندر تھا تو بے حجاب تھا، جب باہر آیا تو پھلوں کے حجاب میں آیا، جب باہر آیا تو پھلوں کے حجاب میں آیا۔ ذرا سا غور تو کرو، اب پھل میں یہ تو ضرور ہوگا کہ یہ پھل چھوٹا ہے پھر بڑا ہوگا، کچا ہے پھر پکا ہوگا، مگر پھل کے بعد کسی اور کا انتظار نہ کرنا، اب یہ پھل آخری ہے، اس کے بعد اب کچھ نہیں آئے گا۔ وہ دوسرے بے وقوف ہیں جو آخری کے بعد بھی کسی کا انتظار کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے ایک موقع پر عرض کیا بھائی تمہیں تعجب ہے اتنا شور مچاتے ہو؟ بیچارے ایک نے دعویٰ کیا، اس کا تو جو حشر ہو رہا ہوگا ہو ہی رہا ہوگا۔ ایک نے دعویٰ کیا، اتنا گھبرا گئے، حدیثیں تو کہہ رہی 30 دعویٰ کریں گے، وہی دعویٰ جس دعوے کی بنیاد پر تمام عالم اسلام غیر مسلم اقلیت میں ڈال چکا ہے۔ ایک دعویٰ ایک نے کیا، ارے صاحب حدیث سے پتا چلتا 30 ایسا کریں گے، نبوت کا دعویٰ، اس میں کچھ کر چکے ہیں اور کچھ کریں گے، اور ایک آخر میں آئے گا وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا آخر میں۔ تو یہ ایسے نبی ہے جن کا خدا بعد میں آئے گا، اس کے لیے راستہ بنا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ذرا سا غور تو کرو، تو هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن کہنے دو، میرا رسول اپنی خلقت میں اول ہے، بعثت میں آخر ہے،
نبوت میں ظاہر ہے، حقیقت میں باطن ہے، حقیقت میں باطن ہے، نبوت میں ظاہر ہے، اور ایسا ظاہر کہ ابو جہل نے بھی جان لیا، کفار و مشرکین نے بھی جان لیا، ایسا ظاہر نبوت میں، ایسا ظاہر کہ پتھروں نے جان لیا، ایسا ظاہر درختوں نے جان لیا، جانوروں نے پہچان لیا، سنگریزوں نے پہچان لیا، ریگستان کے ذروں نے، ایسا ظاہر اور ایسا باطن صدیق اکبر نہ پہچان سکے، فاروق اعظم نہ پہچان سکے، جبرائیل و میکائیل نہ پہچان سکے، اسرافیل و اسرائیل نہ پہچان سکے، آدم و نوح نہ پہچان سکے، خلیل و کلیم نہ پہچان سکے، حضرت مسیح نہ پہچان سکے، خدا کے سوا کوئی نہ پہچان سکا، تو ظاہر ایسا کہ ساری دنیا پہچان لے، اور باطن ایسا کہ جو رہے ساتھ وہ بھی نہ پہچان سکے، جو خلوت و جلوت میں ساتھ رہے وہ بھی نہ پہچان سکے۔ ذرا سا غور تو کرو، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، کسی نے نہیں پہچانا، رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ اب جو کہے میں نے، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، کسی نے نہیں پہچانا، رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ اب جو کہے میں نے پہچانا، سمجھ لو وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ دیکھو جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، یہ جس سورہ مبارکہ سورہ انعام کی جس رکوع کی آیت ہے، اس آیت سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ تاریخی پس منظر بھی سامنے، 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا، اور ترتیب زمانی اور مراتب کے ترتیب کے علاوہ کچھ نئی نئی نادر ترتیبیں اختیار فرمائیں۔ اس کی طرف مختصر سا اشارہ کرو۔ ایک تو اصول نسب کے طور پر ترتیب اختیار فرمائی، ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، ان انبیاء کرام کا ذکر وہاں کیا ہے جہاں نسب کی برتری کی بات آئی، اصول نسب کے لحاظ سے۔ اور ایک ترتیب اختیار فرمائی ہے ملک و قدرت کے لحاظ سے، تو جہاں ملک و قدرت کا ذکر ہے وہاں حضرت سلیمان، حضرت داؤد کا نام آیا۔ اور ایک ترتیب ایسی اختیار فرمائی ہے آیات و معجزات کے لحاظ سے، اس میں حضرت ہارون اور حضرت کلیم کا نام پیش کیا۔ اور ایک ترتیب اختیار فرمائی ہے زہد اور اعراض عن الدنیا کے لحاظ سے، اس میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس کا نام پیش کیا۔ ایک ترتیب اختیار فرمائی ہے امم مختلفہ میں تبلیغ و ہدایت کے لحاظ سے، اس میں حضرت اسماعیل، حضرت لوط، حضرت یونس، حضرت الیسع کا ذکر فرمایا۔ اور ایک ترتیب صبر و شکر کے لحاظ سے، اس میں حضرت یوسف، حضرت ایوب کا ذکر فرمایا۔ تو اس طرح سے 18 انبیاء کے مختلف کمالات اور مختلف صفات کمال کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ اے محبوب دیکھو ان انبیاء کو ہم نے کیسے کیسے کمالات سے آراستہ کر دیا ہے، اب جو سارا شرف ان کے پاس ہے سب کو سمیٹ لیجیے اپنی ذات میں، سب کو اپنی ذات میں سمیٹ لیجیے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری۔ میں تمہیں اور چلو اب
ایک ایک ترتیب کے مقابلے میں میں رسول کی شرافت کو اور کرامت اور رفت کو سمجھانے کے لیے تھوڑی تفصیل عرض کروں. دیکھو، نسب کے لحاظ سے میرے رسول کو کیا برتری حاصل؟ نسب کے لحاظ سے میرے رسول کو برتری یہ حاصل ہے کہ کلو سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی. قیامت کے دن سارے تعلقات اور سارا نسب ختم ہو جائے گا، مگر میرا تعلق اور میرا نسب منقطع نہیں ہوگا. میرا نسب منقطع نہیں ہوگا. دیکھو، ایک ہے سبب، ایک ہے نسب. یہ سبب کیا ہے اور نسب کیا؟ رسول کی سے تعلق کی دو قسمیں. ایک تعلق ہے اختیاری اور ایک تعلق ہے غیر اختیاری. رسول سے اختیاری تعلق یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں، عمل کریں. ایمان و عمل کے ذریعہ جو تعلق ہے وہ اختیاری ہے، اس کا نام ہے سبب. اور خونی رشتے کی وجہ سے جو تعلق ہے اس کا نام ہے نسب. اور نسب کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی اپنے اختیار سے کسی نسب والا نہیں ہوتا. یہ تو فضل الہی ہے، یہ تو خدا کا کرم ہے، یہ تو خدا کی عنایت ہے. سبب میں تو اپنا اختیار چلتا ہے. سبب میں ایمان و عمل کی جہاں تک بات ہے تو میاں جہاں تک اپنے اختیار والا تعلق کی بات تھی، ایمان و عمل والی بات تھی، وہ بھی منقطع نہیں ہو سکتی. اور جو نسب والی ہے وہ بھی منقطع نہیں ہو سکتی. سارے نسب ٹوٹ جائیں گے، رسول کا نسب منقطع نہیں ہوگا. سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، رسول کا رشتہ منقطع نہیں ہوگا. ارے وہ نادان نہیں تھے، وہ 313، وہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے 313 وہ نادان نہیں تھے جو اپنے بچے کے مقابلے میں تلوار کھینچ کر کھڑے ہوئے ہیں. کوئی بھائی کے مقابلے میں ہے، کوئی بھتیجے کے مقابلے میں ہے، کوئی چچا کے مقابلے میں ہے، کوئی ماموں کے مقابلے میں ہے. یہ کیوں کھڑے ہیں؟ ان 313 سے پوچھو کیا ہوا؟ ارے بھائی سے لڑتے ہو، بیٹے سے لڑتے ہو، بھتیجے سے لڑتے ہو، بھانجے سے لڑتے ہو. کہا نہیں، ہم لڑ نہیں رہے ہیں، ہم رسول کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ہر رشتہ کاٹنے کو تیار ہے. ارے یہ رشتہ آج ہم نہیں کاٹیں گے تو موت تو کاٹ ہی دے گی، کیوں نہ ہم ہی کاٹ دیں اگر یہ رسول کے نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. تو رسول کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اگر صحابہ کرام بیٹے کو قتل کر سکتے ہیں، بھانجے کو قتل کر سکتے ہیں، بھائی کو قتل کر سکتے ہیں، وہ انہوں نے اس روز رات کو سمجھ لیا تھا کہ رسول سے متعلق ہو جاؤ، یہی تعلق ختم نہیں ہوگا، باپ اور بیٹے والا تعلق تو ختم ہو جائے گا. کلو سبب و نسب منقطع. تو اور رسول کے نسب کی شرافت صرف ایک بات کہوں گا جو سارے علماء کی تحقیق کا نچوڑ، بہت بحث لوگوں نے کی اور بہت بحث کرنے کے بعد تحقیق کیا ہے، اور تحقیق کا نچوڑ کیا ہے؟ سادات بر کفر نمیرن. رسول کی نسب والا یعنی سید حسنی الحسینی فاطمی الناس، جس کو آپ سید کہتے ہیں، سید کفر پر نہیں مر سکتا. بعض علماء تو کہتے ہیں اگر کفر سرزد بھی ہو جائے خدا نہ خواستہ تو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ملے گی، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے خوب پاک کرنے کا ارادہ فرما لیا. وہ ارادہ کرے تو کون توڑ سکتا؟ وہ جب پاک کرنے کا ارادہ کرے تو کون توڑ سکتا؟ تو سادات بر کفر نمیران، کوئی سید کفر پر نہیں مر سکتا. مگر اگر کوئی مشہور ہو، سید مشہور ہوتے نا، بڑی شہرت ہو جاتی، سید صاحب کئی پشت سے مشہور ہے. اگر کوئی سید مشہور ہو، سید اور مضبوط دلائل بتا دیں، مضبوط دلائل، یقینی دلائل بتا دیں کہ اس کی موت کفر پر ہوئی، سمجھ لینا شہرت غلط تھی، راستے میں خیانت ضرور ہوئی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو دیکھو شرط یہ نسب کے اعتبار سے برتری حاصل ہے میرے حضور کو.
اور واقعی دوستو رسول جس رشتے کو جوڑ دے موت اس رشتے کو کاٹ نہیں سکتی. تم نے وہ واقعہ سنا ہوگا نا کہ حضرت علی سے میرے رسول کہتے ہیں اے علی تم فاطمہ کا غسل دے سکتے ہو, ہاتھ لگا سکتے ہو میت پر. حالانکہ مسئلہ سارے مفتیوں سے پوچھ لو, سارے مفتیوں سے پوچھ لو کہ شوہر کی میت پر عورت تو ہاتھ لگا سکتی ہے مگر عورت کی میت کے اوپر مرد ہاتھ نہیں لگا سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب شوہر مرتا ہے تو عورت فوراً نکاح سے نہیں نکلتی, عدت کے بعد نکلا کرتی, عدت کے بعد نکلا کرتی ہے تو وہ ہاتھ لگا سکتی ہے. مگر جب عورت مرتی ہے تو فوراً نکاح کاٹ, فوراً. مرد تھوڑی عدت گزارتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بنت صلی علیہ. نکاح کاٹ, لہذا مرد ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہاں چہرہ دیکھ سکتا ہے, جنازہ اٹھا سکتا. کچھ بے وقوف جنازہ بھی نہیں اٹھاتے, چہرہ بھی نہیں دیکھتے, اتنا تو کر ہی سکتا ہے مگر ہاتھ نہیں لگا سکتا. مگر حضرت علی سے کہا جا رہا تم لگانا. اس میں دو بات بتائی. ایک بات تو یہی بتائی کہ پہلے حضرت علی نہیں جائیں گے, پہلے حضرت فاطمہ کا وصال ہوگا. یہ تو بعد والی بات کیسے بتا دی, بعد والی بات کیسے بتا دی. حضرت علی کو یقین بھی ہو گیا, انہوں نے بھی, اور اس کے بعد انہوں نے, حضور نے کہا, میں سوچنے لگا کہ نکاح تو نکل جاتا, نکاح ٹوٹ جاتا تو حضرت علی ہاتھ کیسے لگائیں گے. جواب ملے گا سنو, یہ وہ رشتہ ہے جو میں نے لگایا ہے جو موت سے منقطع نہیں ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بنت صلی علیہ. یہ تو رہا سبب و نسب کے اعتبار سے. اور اب دیکھیں دولت و حکومت کے اعتبار سے, دولت و حکومت کے اعتبار سے اگر دیکھنا ہے تو حضرت سلیمان پہ نظر جاتی, حضرت داؤد پہ نظر جاتی. مگر سنو جی, حضرت سلیمان سارے پرندوں, چرندوں, جنوں, انسانوں کے بادشاہ تو تھے, نبی نہ تھے. نبی صرف انسانوں کے تھے, نبی صرف انسانوں کے تھے. بادشاہ ہونا اور ہے, نبی ہونا اور ہے. مگر میرا رسول تو ساری کائنات کا نبی ہے, ولی العالمین نبی. کما تو صلی علیہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا ارسلت الی الخلق کافہ. میں سارے مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو اب ذرا سا دیکھو, نبی ہونا اور ہے اور بادشاہ ہونا اور ہے. بادشاہ ہونا اور ہے, نبی ہونا. نبی کی بادشاہت تو بڑھ گئی. اور سنو ایک بات عرض کروں کہ جب میرا رسول ساری کائنات کا رسول ہے تو خود حضرت سلیمان بھی اس کے امتی, تو مجھے حضرت سلیمان کی حکومت نہ دکھاؤ, یہ تو میرے رسول کی ایک امتی کی حکومت ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بنت صلی علیہ. حسن یوسف, دم عیسیٰ, ید بیضا داری, آنچ خوبہ ہمادارن, تو تنہا داری. اور ایک بات اچھی طور اور ایک بات اور بھی ہے, حضرت سلیمان کی حکومت جو تھی وہ بھی محدود زمانے کے لیے تھی, نبوت بھی محدود افراد کے لیے, محدود وقت کے لیے, ایک قوم کے لیے, حکومت بھی, بادشاہت بھی. مگر میرے رسول کی رسالت, میرے رسول کی رسالت محدود زمانے کے لیے نہیں, ماضی کے لیے بھی ہے, مستقبل کے لیے بھی ہے, زمین کے لیے بھی ہے, عرش کے لیے بھی ہے, فرش کے لیے بھی ہے, آسمان کے لیے بھی ہے, زمین کے لیے بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے رسول نے کہا میرے دو وزیر ہیں زمین کے اور دو وزیر ہیں آسمان کے, جبرائیل و میکائیل آسمان کے وزیر ہیں اور حضرت صدیق و فاروق زمین کے وزیر ہیں. پتا چلا وزیر وہی ہوگا نا جہاں اپنی حکومت ہوگی. یہ ایسا تھوڑی ہے کہ وزیر ہو ہندوستان کا رہے کہیں اور. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بنت صلی علیہ. تو میرے رسول نے بتا دیا کہ میں عالم غیب کا بھی رسول ہوں اور عالم شہادت کا بھی رسول ہوں اور عالم شہادت کا بھی بادشاہ ہوں, عالم غیب کا بھی بادشاہ ہوں. یہاں وزیر ہے صدیق و فاروق, وہاں وزیر ہے جبرائیل و میکائیل. میں نے سوچا کہ جب جبرائیل و میکائیل جیسا وزیر جس کے پاس ہو, جبرائیل و میکائیل جیسا وزیر جس کے پاس ہو,
बावजूद उसकी अजमत, उसकी हुकूमत, उसकी शान और शौकत हम क्या समझ सकते हैं और हम क्या उसे समझा सकते हैं। हुस्न यूसुफ, दामे ईसा, यद बैजादारी, आंचे खूबा हमादारन, तू तन्हादारी। वाकई दोस्तों, मेरे रसूल की जिंदगी का मुतालिया करने वालों ने खूब देखा। आगे हम चलते हैं आयात व मोजज़ात के लिहाज से। आयात व मोजज़ात के लिहाज से जब हम पहुंचे तो हजरत कलीम हमारे सामने आए। बहुत से मोजज़ात हैं, तो थोड़ी थोड़ी तशरीह में अर्ज करूंगा। देखो हजरत मसीह, अल्लाह अकबर, क्या शानदार मोजज़ा, क्या मोजज़ा था हजरत मसीह का, वजाहत फरमाइए। मुर्दे को जिंदा करना। भाई मुर्दा किसको कहते हैं? अरे ये जिसके रूह ना हो मुर्दा। तो इस माइक में भी तो रूह नहीं है, इसको भी मुर्दा कह ले। और देखिए और रूह ना हो वो मुर्दा। तो हजरत मसीह का काम क्या था? जिसमें रूह थी निकली हुई उसी रूह को पलटा दिया। अरे मुर्दे को जिंदा करने क्या मतलब? रूह को पलटाना और क्या करना? रूह मरती तो नहीं, मुर्दे को जिंदा करने का मतलब यह है कि निकली हुई रूह को पलटाना। तो वो हजरत मसीह थे जो निकली हुई रूह को पलटा रहे हैं, और ये हबीब है जो बेरूह कंकरियों में रूह डाल रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि। अरे भाई आज तक हमारी लकड़ी को सुनते हुए किसी ने नहीं देखा, मगर हमने तो रसूल की बारगाह में एक लकड़ी को रोते हुए भी सुना है, एक लड़की लकड़ी को रोते हुए भी सुना है। मैंने सोचा कि उसके दिल कहाँ, उसकी जुबान कहाँ, उसकी आँख कहाँ, कहाँ कुव्वते गोया आगे, कैसे उसने सुन लिया, कैसे ये लकड़ी सुन ले, ये लकड़ी सुन ले, ये पत्थर देख ले, ये पत्थर बोल दे। जब हम ये कहेंगे तो उस वक्त क्या बोलेंगे पत्थर? अबू जहल में के हाथ में आने वाली कंकरी कहेगी, देखो हमें सुनना तो नहीं आता मगर हबीब को सुनाना आता है, हमें देखना तो नहीं आता मगर हबीब को दिखाना आता है, हमें बोलना तो नहीं आता मगर हबीब को बुलाना आता है। जरा सा गौर तो करो। और एक जगह और भी मैंने देखा, हुजूर की बारगाह में एक बोटी पेश हुआ, यानी गोश्त का टुकड़ा रखा गया, उसमें से हुजूर ने एक बोटी उठाई। ये गज़वे खैबर का मौका है और वहाँ जहर आलूद वो बोटी थी, और जब उस जहर उठा करके हुजूर ने नोश फरमाना था, बोटी बोल पड़ी, बोटी बोल पड़ी, ये अल्लाह के रसूल मुझे न नोश फरमाए, मुझ में जहर है। मैंने बोटी से कहा कि तू क्यों बोल गई, क्या बोलने की जरूरत थी? जवाब मिलेगा, मा मिन शैइन इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला मरदतल जिन्न वल इंस। कायनात की कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे अल्लाह का रसूल न जानती हो। ये सर्कस इंसान नहीं मानता, ये सर्कस जिन नहीं मानता, बस यही दो टांग का जानवर ये तो जो नहीं मानता, सब मानते हैं, यहाँ तक की बोटी भी मानती, बोटी भी मानती। मैंने कहा ए बोटी, सारी बोटियां मुर्दा और रसूल की हाथ वाली बोटी जिंदा। मैंने पूछा हाथ में पहुँचते ही जिंदा हो गई, ये कैसे तू जिंदा हुई? कहा मुझे देख रहे हो, हाथ को नहीं देख रहे हो, किस हाथ में मैं हूँ? अरे किस हाथ में? जब हाथ में पहुँची तो हकीकत बदल गई, जब पेट में गई होगी तो क्या बनी होगी? जरा गौर तो करो, लुकमा हाथ में पहुँचता है तो जिंदगी आ जाती है। तो बोटी से भी मैंने पूछा तुझे बोलने की ताकत कहाँ से? कहा ये मत पूछो, उनसे पूछो, उनको बुलाने की ताकत कहाँ से आ गई? वो बुलाए दे, जिसको चाहे बुला दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जरा सा गौर तो करो, मा मिन शैइन इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला मरदतिल जिन्न वल इंस इल्ला कफरतल जिन्न वल इंस। वाकई दोस्तों बात हकीकत है। तुम बारगाहे रसूल की तरफ दौड़ के देख लो, जी चाहे तो आज ही से दौड़ लगाओ, बारगाहे रसूल की तरफ दौड़ लगाओ, पत्थर रुकावट नहीं बनेंगे, पहाड़ रुकावट नहीं बनेंगे, दरिया रुकावट नहीं बनेंगे, दरख्त रुकावट नहीं बनेंगे। हाँ अगर कोई रुकावट बनेगा तो दो टांग का जानवर बनेगा, दो टांग का जानवर। मैं ये नहीं कहता कि इस इलाके में कोई इस तरह का जानवर है, मैं नहीं, खुदा करे कि ऐसे जानवर से आपका बर्तानी ही पाक हो जाए, मैं ये सब नहीं कहता। मैं किसी को क्यों जानवर कहने लगूंगा?
ایسا لفظ کسی کے لیے بولنے کا مجھے کیا حق ہے؟ اب اگر کوئی کل تم سے کہے کہ ہمیں جانور کہا، کبھی تمہارا تو نام نہیں لیا، واقعی تم کچھ ایسے ہی لگتے ہو، جبھی تو سمجھا بیزاداری آتے خوبا ہما داران تو تنہا داری۔ اور میں آپ کو بتاؤں، صرف یہی نہیں، حضرت کلیم کا معجزہ بھی تو سامنے آئے گا نا۔ حضرت کلیم کا معجزہ، میں معجزات کی تفصیل میں نہیں لے جاؤں گا، واقعہ نگاری مقصود نہیں، اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ ایک معجزہ، ایک پتھر پہ مارا 12 چشمے جاری ہو گئے، کتنا بڑا معجزہ، کتنا بڑا معجزہ۔ مگر حضرت کلیم کے اس معجزے کے وقار کو ختم کرنے کے لیے، اس کے وزن کو کم کرنے کے لیے، نبی کی تحقیر و تقلیل شان کے لیے لوگوں نے ایک بات گڑھ دی کہ بھئی کیا کمال کیا حضرت کلیم نے، کیا کمال کیا۔ پتھر میں پانی بھرا ہوا تھا، دروازے بند تھے، انہوں نے لاٹھی مار دیا، دروازہ کھل گیا، پانی نکل آیا، کیا کمال کی بات ہے۔ معلوم ہوتا جیسے یہ گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ بند تھا۔ بہرحال لب کشائی کی گنجائش مل گئی، پتھر سے پانی گرتا ہوا دیکھا، لب کشائی کی گنجائش مل گئی۔ مگر حبیب کے یہاں پہنچے تو عالم اور ہے، وہاں تو پتھر سے نکل رہا ہے، یہاں انگلیوں سے نکل رہا ہے۔ اب کوئی بے وقوف بھی نہیں کہے گا کہ پانی بھرا ہوا تھا، دروازہ بند تھا، کوئی نہیں کہے گا نا۔ اور اگر کوئی کہہ دے تو آپ کر کیا لیں گے؟ یہ تو تمہارا بڑا خراب ہے نا۔ جب نبوت کا دعویٰ کرنے والا کر گیا تو اتنا کہہ دے تو کیا ہوگا؟ کوئی کہہ دے کہ رسول کے ہاتھ میں پانی بھرا ہوا تھا، دروازے بند تھے، حضور نے دروازہ کھول دیا، نکل گیا، تو آپ کر ہی کیا سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ کے ہٹ جائیں گے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تیرے سوچنے سمجھنے کی ساری کھڑکیاں بند ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی ساری کھڑکیاں بند ہیں، اور اس بند کے کھلنے کی امید نہیں ہے کہ سامنے دیو کا پہرا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اچھا جناب، حضرت کلیم کو ایک شرف اور تھا، شرف ہم کلامی، اللہ اکبر، کیا شرف تھا۔ مگر سنو، حضرت کلیم کے لیے قانون تھا، اے کلیم کچھ لینا ہے تور پہ آؤ، کچھ سننا ہے تور پہ آؤ، کچھ توریت لینی ہے تور پہ آؤ، معروضات پیش کرنے ہیں تور پہ آؤ، اے کلیم تمہارے لیے قانون۔ واقعی دوستو، حضرت کلیم طالب تورات تھے، تور پہ جانا پڑا۔ طالب کا حال یہی ہوتا۔ مگر سنا، حبیب کے لیے کوئی قانون نہیں، حبیب کے لیے یہ نہیں کہا کہ اے حبیب کچھ سننا ہے تو تور پہ آؤ، اے حبیب کچھ لینا ہے تو حرم میں آؤ، اے حبیب کچھ سننا ہے تو صفا و مروہ پہ لے آؤ، اے حبیب اگر کچھ سننا ہے تو بیت المقدس آؤ، اے حبیب اگر کچھ لینا ہے تو جبل رحمت پہ آؤ۔ نہیں، اے حبیب اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں، بس نگاہ اٹھاؤ تو قبلہ بدل دیا جائے، نگاہ اٹھا دو قبلہ بدل دیا جائے۔ ذرا سا غور تو کرو، اسی کا نام ہے اختر کمال گویائی، اسی کا نام ہے اختر کمال گویائی، فقط نگاہوں میں بات ہو جائے، زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں، ذرا سا غور تو کرو۔ اور ایک بات اور ہم نے دیکھی کہ حضرت کلیم طالب سے خود گئے، حضرت کلیم طالب جلوہ اور جلوہ طالب حبیب، خود جانے والا گیا تو کہا جوتیاں اتار دو، اور جب بلائقنے کی معاملہ آیا تو براق بھیج دیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ حضرت کلیم طالب توریت تھے، مگر میرا حبیب طالب قرآن نہ تھا۔ بہت ذمہ داری سے کہوں گا، میرا حبیب طالب قرآن نہ تھا۔ ایک واقعہ پیش کرو کہ میرے رسول نے کبھی قرآن کی طلب کی ہو کہ اللہ ہمیں قرآن دے دے، مگر حضرت کلیم نے تو چلا رکھا تولیت کے لیے،
چلا بھی رکھا توریت کے لیے. تو حضرت کلیم طالب توریت تھے اور قرآن طالب حبیب تھا. اگر میرا رسول طالب قرآن ہوتا تو کہیں ایک جگہ جا کے لینا پڑتا، مگر قرآن خود طالب حبیب تھا. حبیب مکے میں رہے تو یہاں آیا، مدینے پہنچے تو وہاں گیا، سو رہے ہیں تو وہاں آیا، جاگ رہے ہیں تو وہاں گیا. حبیب جیسے جیسے چلتے ہیں قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. اور انتہا کی بات عرض کر دوں، ایک نقطے کی بات عرض کر دوں کہ طالب آیا تو کس شان سے آیا؟ کلام تھا خدا کا، کلام ہے خدا کا قرآن. مگر جب مدینے میں آیا تو اپنے کو مدنی کہتا ہوا آیا، اور جب مکے میں آیا تو اپنے کو مکی کہتا ہوا آیا. کچھ آیتیں مکی بن گئی، کچھ مدنی بن گئی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلي. اے محبوب ہم تیرے طالب ہیں، جو تیرا نام ہے وہی میرا نام پڑ جائے، جو تیری نسبت ہے وہی میری نسبت ہو جائے. جب تو مکے میں رہے تو میں مکی رہوں، اور جب تو مدینے میں جائے تو میں مدنی بن جاؤں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلي علیہ. اور ایک چیز اور ہم نے دیکھی، مختصر میں عرض کر کے آگے بڑھاؤں. میرے حضرت کلیم کا منشا یہ تھا، اے رب دکھا دے. یہی تو تھا سارا خلاصہ، اے رب دکھا دے. اور خدا کیا کر رہا ہے؟ محبوب دیکھ جا. دکھا دے اور دیکھ جا میں تو بڑا فرق ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلي علیہ. حسن یوسف جامع عیسیٰ ید بیضاداری آتے خوبا ہمادارن تو تنہا داری. اور میں آیا تو معجزات کے سلسلے میں تمہیں پھر تمہارے ذہن کو لے جاؤں. حضرت یوسف کو کون فراموش کر سکتا؟ مگر میں واقعات کی تفصیل میں کیا جاؤں. وہ شعر مشہور جو ہر ایک کی زبان پر ہے، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اس کا ہندی کا چندی اور اردو کا سردو کر دو اس شعر کا. حسن یوسف پہ کٹیں یعنی حسن یوسف پر عورتوں نے انگلیاں کاٹی نہیں ہے، کٹ گئی. حواس میں نہیں، بے حواسی میں. مردوں کا معاملہ نہیں ہے، عورتوں کا معاملہ. نام کی بات نہیں ہے، جمال کی بات ہے. ذرا غور کرو، وہ حسن یوسفی کا معاملہ تھا کہ کٹی نہیں، کاٹی، کٹ گئی بے حواسی میں. مردوں کی نہیں، عورتوں کی. اور یہاں جمال مصطفیٰ کا معاملہ ہے کہ یہاں کٹنے کا معاملہ نہیں ہے، کاٹنے کا معاملہ ہے. انگلی کا معاملہ نہیں، سر کا معاملہ ہے. عورتوں کا معاملہ نہیں، مردوں کا معاملہ ہے. بے حواسی کا معاملہ نہیں، ہوش و حواس کا معاملہ ہے. حسن و جمال سامنے آنے کی بات نہیں، صرف نام سننے کا معاملہ ہے. نہ تیرے نام پہ، یہ تو نام پہ کٹا دیتے ہیں گردن، تو حسن پر کیا کیا نچھاور کر دیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلي علیہ. ارے دوستو، عورتوں کا دیکھ کر کے عورتوں کا ہاتھ کٹ جانا اور ہے، اور بے دیکھے اویس کا دندان شہید کر دینا اور ہے. بے دیکھے حضرت اویس کا دندان شہید ہونا اور ہے. کیسا حسن ہے، کیسا جمال ہے. حسن یوسف جامع عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبا ہماداران تو تنہا داری. اور پھر ہم پہنچے حضرت ابراہیم. بہت زیادہ گہرائی میں ہم آپ کو لے جائیں گے تو بات دوسری کرنی پڑے گی. یہ حضرت ابراہیم پر گلقدہ آتش کدہ گلقدہ ہو گیا. کیوں ہوا؟ نور محمدی پیشانی میں تھا. نور اور نار کا مقابلہ ہوا، نار کو ہار ماننی پڑی، وہ ہار گئی. دیکھو نور کا دو ہی مقابلہ ہوا تھا. ایک مقابلہ ہوا تھا آتش کدے سے، اور ایک مقابلہ ہوا تھا لوہے سے. وہ نور جب پیشانی ابراہیم میں تھا تو آتش کدے سے معاملہ پڑا تھا، اور جب وہ نور پیشانی اسماعیل میں آیا تو لوہے سے سابقہ پڑا. مگر چھری کا کند ہونا، آتش کدے کا گلقدہ ہونا بتا رہا ہے
کہ نور کا مقابلہ نہ نار کر سکتی ہے نہ آگ کر سکتی ہے نہ لوہا کر سکتی ہے. نہ لوہا نور کو کاٹ سکتا ہے نہ آگ نور کو جلا سکتی ہے. یہ ہمیں معلوم ہوا. ارے میاں نور کا حال یہی ہے کہ جب ایمان والے پل صراط سے گزریں گے ان کے نور ایمانی سے جب کی لپٹ جب پہنچے گی تو جہنم بھی پناہ مانگے گی کہ اے ایمان والے جلدی سے گزر جائیں کہیں تیرا نور تیری نورانیت مجھے ٹھنڈا نہ کر دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بان تصلي عليه. آپ حضرات بھی درود شریف کا نذرانے عقیدت پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بان تصلي عليه. مگر ایک بات اور یہاں پر آپ سوچیں, ٹھیک ہے وہ لیجئے کہ حضرت ابراہیم گئے اور آتش کدا گل کدا ہو گیا, اسی بات کو اپنے سامنے رکھیے. تو حضرت ابراہیم خود گئے تھے نا, پوری ذات گئی, ذات گئی تو کیا معجزہ ہوا؟ آتش کدا گل کدا ہو گیا. معجزہ کیا ہے اس کو سمجھنا. آگ کا ٹھنڈا ہو جانا یہ معجزہ ہے, ٹھنڈا ہو کے نہ جلانا یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی. جب ٹھنڈی ہو جائے گی تو جلائے گی دیکھیں. معجزہ تو صرف اتنا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی, اب جلانے کا کیا سوال. اور وہ بھی ذات ابراہیم گئی تھی. مگر دوستو میں تمہیں تمہارے ذہن کو لے جاؤں گا. ایک صحابی رسول کے دولت قدے پر ان کے پاس ایک رومال ہے, ان کے پاس ایک تولیہ ہے, دسترخوان ہے, اور اس کا حال یہ ہے کہ جب وہ میلا ہوتا ہے تو وہ جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد جب نکالتے ہیں تو وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا معاملہ کیا؟ کہا سنو اللہ کے رسول نے اس میں ہاتھ لگا دیا ہے, اس سے ہاتھ پوچھ لیا ہے, لہذا اب جب میں اس کو آگ میں ڈالتا ہوں تو وہ جلا نہیں پاتی بلکہ اس کو دھل دیتی ہے. دیکھو یہاں رومال جا رہا ہے, رسول کی ذات نہیں جا رہی ہے, انگلی نہیں جا رہی ہے, جسم کا کوئی حصہ نہیں جا رہا, صرف رسول کی نسبت جا رہی ہے, صرف رسول کی نسبت جا رہی ہے. اور سنو جی وہ آگ ہے مگر جلانے کی قدرت نہیں, وہ آگ ہے مگر جلانے کی صلاحیت نہیں ہے. آگ ٹھنڈی ہو جائے اور ہے, اور آگ رہنے کے بعد جلا نہ سکے یہ اور ہے. آگ رہنے کے بعد بھی جلا نہ سکے تو اور ہے. ذرا سا اچھی طرح سے سمجھو تو نسبت بڑی چیز ہے, نسبت کا بڑا زور ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہماداران تو تنہا داری اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اے اللہ کے رسول دیکھو ان کو ہم نے ایسے ایسے آراستہ کیا تو آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے, ان کے کمالات سے آراستہ ہو جائیے, ان کے انوار سے مزین و منور ہو جائیے. ذرا سا غور کرو. یہ تو رہا آیات و معجزات کے لحاظ سے ایک ہلکا سا جائزہ. اب اور آگے چلیے. آیات و معجزات کے لحاظ سے آگے بڑھتے ہیں تو صبر و شکر کی بات آتی ہے. صبر و شکر کی بات, بڑے بڑے صبر والے اور شکر والے گزرے. حضرت ایوب کا صبر مشہور, حضرت یعقوب کا صبر معروف و متعارف, حضرت نوح بھی کتنے بڑے صابر و شاکر. مگر دوستو ان صابروں کی زبان پر کچھ نہ کچھ کلمات مجھے مل رہے ہیں. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, یہ حضرت نوح بول گئے. تہلکہ مچا دیا بد دعا کر کے. حضرت یعقوب بھی ایک فقرہ بول گئے, انما عشق بستی و حزنی اللہ. ہم اپنے دکھ درد کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. ہمیں جو کچھ عرض کرنا ہے, اپنا معروضہ پیش کرنا ہے, خدا کی بارگاہ سے پیش کرنا ہے. حضرت ایوب بھی بول گئے, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے رب ہمیں تکلیف پہنچی اور تو ارحم الراحمین ہے. تو حضرت ایوب اپنے انداز میں بول گئے. تو یہ بولنا بے صبری نہیں تھی, یہ صبر والے سے مگر ایک ایک فقرہ نکل گیا. وہ تو ایک محبوب تھا جو صبر کرتا رہا مگر دعائے ہلاکت نہیں کیا. وہ ایک محبوب تھا. کیا محبوب تھا؟ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے
गाली दी पत्थर बरसाए, उस पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम इंसाफ से बताओ कितना सब्र किया है इस सब्र करने वाले ने। कोई एक मिसाल बता दो कि कहीं पर उन्होंने कोई गर्म जुमला इस्तेमाल किया हो, कहीं बता दो कि कोई ऐसा फिक्रा इस्तेमाल किया हो। वाकई वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने सारे आलम के लिए तुझे रहमत बना के भेजा। एक गोशा था वो मैं रख दूं, वैसे और तो बड़ी तशरीहें आप सुनते रहते हैं। वो गोशा ये था कि भाई वो तो सही है, रसूल ने कभी दुआए हलाकत तो नहीं फरमाई, मगर एक जगह तकलीफ पहुंचाई। एक ऐसी जगह है जहाँ हुजूर ने तकलीफ पहुंचाई। वो कौन सी जगह है? वो कंकरी फेंकी थी ना, और काफिरों की आंखों में चली गई, तकलीफ हुई थी। ए अल्लाह के रसूल, आपने तो किसी को फूल की पत्ती से भी नहीं मारा, ये कंकरी से मार दिया। मुअर्रिख क्या लिखेगा, सीरत निगार क्या लिखेगा, ये कैसे रहमतुल लिल आलमीन, ये तो काफिरों के लिए भी रहमत थे ना, तो कैसे रसूल को नुकसान पहुंचा दे। मैं इंतहा की बात बताऊं, ऐसी रहमत क्या ऐसी रहमत की मिसाल नहीं मिलेगी। तमाम गज़वात में शरीक, तमाम गज़वात में शरीक, और वो भी कमांडर इन चीफ की हैसियत से। मगर बताओ किसी की गर्दन पर रसूल के हाथ की तलवार चली, किसी के सीने को रसूल का नेजा लगा, किसी के बदन पे कोई रसूल का तीर गया, इतनी एहतियात से कमांडरी हो रही कि रहमत में फर्क ना आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुहिब्बु सल्ली अलैहि। मगर दोस्तों, सोचने की बात सिर्फ इस कदर है कि एक वक्त तो आ गया ना, कंकरी फेंकी थी तो आंखों में पहुंची थी। जब आंखों में कंकरी पहुंची तो अब जाहिर है कि तकलीफ होगी ना। तो मैंने कहा है अल्लाह के रसूल, आपकी सीरत तैयबा में ये वाकया अजीब है। हुजूर, अगर ये भी वाकया न होता तो रहमत को किसी गोशे से कोई मजरूह नहीं कह सकता। मियाँ अभी मैं ये कही नहीं सका था कि एक लाहूती आवाज सुनाई दी, माँ रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ए महबूब, ये तूने नहीं फेंका, मैंने फेंका। अब एतराज करना है जिसे मुझ पे करे, ये रसूल ने थोड़ी फेंका है, ये तो मैंने फेंका है, मैंने फेंका है। मतलब ये हुआ कि रसूल की हैसियत शमशीर इलाही की है, रसूल की हैसियत शमशीर इलाही की है। वो खुद से नहीं चलते, जब चलाने वाला चलाता है तो चलते हैं, जब बुलाने वाला बुलाता है तो बोलते हैं। उनका मामला, इसीलिए देखो, अगर आप किसी को कत्ल कर दें, तलवार से कत्ल कर दें, और जाकर अदालत में कि मैंने थोड़ी कत्ल किया, तलवार ने किया, अब उसी को सूली दे दो। मैंने कहा मारा, बंदूक ने मारा, मैंने थोड़ी मारा, वो तो तीर ने मारा, कमान ने मारा। मगर नहीं दोस्तों, देखा जाएगा किसके हाथ में है, चलाने वाला वही है। तो अल्लाह के रसूल ने, मैं अपनी गुफ्तार, अपनी रफ्तार, हर मामले में उधर के इशारे को देखता हूँ। वो चलाता है तो चलता हूँ, वो सुलाता है तो सोता हूँ, वो जगाता है तो जागता है, वो खिलाता है तो खाता हूँ, वो बिठाता है तो बिठाता हूँ, वो बुलाता है तो बोलता हूँ। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो कुछ मैं बोलता हूँ ये उसी का इरशाद है। तो अब कहने का मतलब ये हुआ, बता दिया कि मेरे रसूल की रहमत ऐसी कि एक फिक्रा भी गरम नहीं इस्तेमाल किया। राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए, उस पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मजमून को मुकम्मल करने के लिए बस 2-3 मिनट के अंदर मैं एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूँ, इसलिए कि सब्र शुक्र की बात है, जुहद की बात आई थी, एराज अनिल दुनिया की बात आई थी। तो मेरे रसूल के जुहद को मैं क्या समझाऊं। देखो, शहंशाह कौनैन है, ताजदारे कायनात है, मगर बेरगबती का आलम यह है कि चटाइयों पर बैठे हुए हैं, कमली को ओढ़े हुए हैं। और एराज अनिल दुनिया की मिसाल अगर तुम्हें लेना है तो सुन लो कि मेरे रसूल ने जिस वक्त हमसे पर्दा पोशी का इरादा किया, मैं इसलिए कह रहा हूँ इरादा किया कि रसूल अपने ही इरादे से जाता। हजरत मलकल मौत में जुर्रत नहीं है कि रसूल के इसने के बगैर रसूल की रूह निकालने, ये जुर्रत नहीं है। तो रसूल जब जाएगा तो अपने इरादे से जाएगा। तो जब मेरे रसूल ने अपने इरादे से जाना मंजूर कर लिया, तो उस वक्त जिस दिन हुजूर ने विसाल फरमाया, रात को घर में जलाने के लिए तेल भी न था। मा तरका रसूलुल्लाह दीनारन वला दिरहमन वला शातन वला बईरन,
न एक दिरहम छोड़ा, न एक दीनार छोड़ा, न एक बकरी छोड़ी, न एक ऊंट छोड़ा, कोई चीज अपने वर्षे में नहीं छोड़ी। तो ये तो इरादन इस दुनिया का हाल है। और दोस्तों, तबलीग व इस्लाह का आलम ये था, इरशाद व हिदायत का आलम ये था कि मैं क्या डिग्री दूं, जिसने भेजा था वही कह रहा है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए महबूब, तुम्हें कुछ बोलने के लिए नहीं, तकमील की सनद में खुद ही दे रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरज़ा बिअन तुसल्ली अलैहि। और दोस्तों, जब ये आयत नाज़िल हुई थी तो सिद्दीक़ अकबर रो पड़े थे। लोगों ने कहा हुजूर, ये रोने का वक्त तो नहीं है, ये तो बड़ी खुशी की बात है, दीन मुकम्मल हो गया है, दीन कामिल हो गया है, खुशखबरी मिल रही है, रोने की बात नहीं है। मगर उन्होंने सुनो, इस आयत में तो नबी के विसाल की बू आ रही है, नबी के विसाल की बू आ रही है। जब दीन मुकम्मल हो गया है तो अब इस नबी की यहाँ रहने की जरूरत ही क्या रह गई है। उसके बाद रब तबारक व तआला इसे बुला लेगा। इसलिए मैं जुदाई के ख्याल से रो रहा हूँ, हिज्र के तसव्वुर से रो रहा हूँ। वाकई पहले मोहब्बत से पूछो एक बात, मैं जरा सा अबजद हव्वत के हिसाब से बताऊं मैं, और इस नुक्ते को ध्यान में रखो, हुब्बे मोहम्मद ईमान और हिजरे मोहम्मद को, रसूल को छोड़ देना को, और रसूल की मोहब्बत ईमान। और ये बात नहीं है, आप जरा सा अबजद के उसूल से अब गौर करें। हुब्बे मोहम्मद के कितने अदद है? मोहम्मद के अदद कितने हैं? 92। और हुब के अदद है का 8, बे का 2, कितना हुआ? 102। और ईमान का कितना अदद है? मोहब्बत से पूछो एक बात, मैं जरा सा अबजद हव्वत के हिसाब से बताऊं मैं, और इस नुक्ते को ध्यान में रखो, हुब्बे मोहम्मद ईमान और हिजरे मोहम्मद को, रसूल को छोड़ देना को, और रसूल की मोहब्बत ईमान। और ये बात नहीं है, आप जरा सा अबजद के उसूल से अब गौर करें। हुब्बे मोहम्मद के कितने अदद है? मोहम्मद के अदद कितने हैं? 92। और हुब के अदद है का 8, बे का 2, कितना हुआ? 102। और ईमान का कितना अदद है? अलिफ का 1, ये का 10, कितना हुआ? मीम का 40, और फिर उसके बाद अलिफ का 1 और नून का 50, 102। ईमान का जो अदद है वही हुब्बे मोहम्मद का अदद है। तो हुब्बे मोहम्मदी ईमान है, हुब्बे मोहम्मदी ईमान है। ये हुब गया, ईमान गया। और हिजरे मोहम्मद, मोहम्मद के तो 92 और हिजर के कितने? रे का 200, हे का 5 और जीम का 3, कितना हुआ? 208। और 92 उसमें और जोड़ दीजिए, रियाजी में कमजोर है। और कुफ्र का सुन लो, काफ का 20, रे का 80, रे का 2, रे का 200, कितना हुआ? 300। कुफ्र का 300, हिजरे मोहम्मद का भी 300। मोहम्मद को छोड़ो तो कुफ्र और उनको ले लो तो ईमान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। हुस्न यूसुफ दम ईसा जद बेज़ादारी आते खूबा हमादारन तू तन्हादारी व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल सलाम अलैका मोहनी आवाज वाले गैब वाले राज वाले
کہ قصوں کے ناز والے ہو کرم اعجاز والے یا نبی سلام یا نبی سلام یا نبی سلام یاد میں آقا تمہارے کھڑے در پہ تمہارے اب کسے سید پکارے ہم تمہارے تم ہمارے یا سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ اشرفی سیدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارا رگتا ہے تم سے سارا لو خبر جلدی خدا را یا نبی سلام علیکہ یا اللهم أنت المدعى من ملك القيوم